اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہم نہیں کریں گے جو اس امت کا فرض منصبی ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آج دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ہمیں رزق حلال کھانے کی تاکید کی گئی ہے اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو حلال کھاؤ۔ اب دعا ایک انتہائی اہم عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اگر ہمارا رزق حلال کا نہیں ہوگا تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے ایک مقدس مقام پہ آتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کا جسم غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس رب سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ ساری دعا کی قبولیت کی علامات ہیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مقدس مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس جو ہے اور اس کے جسم کے اندر خون جو ہے وہ حرام کا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رزق حرام کا ہوگا تو کوئی دعا کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں اللہ سے دعا کروں تو میری دعا اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تم اپنا رزق حلال کر لو، آرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے گا۔ آج ہماری دعاؤں کے اندر تاثیر نہیں ہے، آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، اجتماعی بھی انفرادی بھی، لیکن مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں کہ وہ دور نہیں ہو رہی ہیں، نہیں ٹل رہی ہیں، ان سے نجات نہیں مل رہی ہے۔ دعاؤں کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے رزق کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا رزق خالص حلال کا ہے، پاکیزہ روزی ہم کھاتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے سے رزق نہیں کماتے، ہم ناجائز ذرائع سے رزق نہیں کماتے۔ تو اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو دعاؤں کا عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ یاد رکھو اس شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت غافل اور بے پرواہ ہو۔ جیسے بعض اوقات لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ہاتھ ایسے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے کر کے جو ہے وہ اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ تو ایسا غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اس طرح جو لوگ خود ساختہ دعائیں کرتے ہیں اور انہوں نے بدعات اور خرافات جو ہے دعاؤں کے اندر وہ شامل کر لی ہیں، ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا اگر وہ کام کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ وہاں قبولیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس طرح قطع رحمی کرنے والے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، جیسا کہ حدیث مبارکہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ لیکن ہم قطع رحمی کی یعنی کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کرنے کی دعا کریں گے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو دعا میں جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ سے پوچھا گیا کہ دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ دعائیں کرتا رہتا ہے تو پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو دعائیں کرنا آدمی چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ دعا تو عبادت ہے، تو کہ عبادت چھوڑ دیں گے؟ عبادت تو ہمارا مقصد زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں۔ دینا اس کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے۔ والدین اگر ناراض ہوں تو بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں ایک بڑا عبرتناک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی جان کنی کا وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا اس کی والدہ زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں والدہ زندہ ہیں۔ والدہ کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا یہ بیٹا ہے تو اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، روح پرواز نہیں کر رہی ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، اسے تکلیف ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے جرائم ناقابل معافی ہیں۔ سخت ناراض تھی والدہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم ایسا کریں گے کہ آگ جلائیں گے اور اس کے اندر تیرے بیٹے کو ڈال دیں گے۔ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے،
ماں نے کہا میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے معاف کر دیا۔ والدہ کا معاف کرنا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، والدین اگر زندہ ہیں تو ان کو راضی اور خوش رکھیں، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے خود بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں اور ان کے نام پہ صدقہ خیرات کیا کریں۔ ہم اپنی اولادوں پہ کتنے پیسے روزانہ خرچ کرتے ہیں، تو والدین کے لیے اگر فوت شدہ ہیں تو کم از کم مہینے میں تو ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے صدقہ خیرات کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں اور اس کو منع نہ کریں، اس سے روکیں نہ، برائی کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر اس سے نفرت پیدا نہ ہو بلکہ اس کا پارٹ بن جائیں، تو پھر ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور کر رہے ہیں، نہیں قبول ہو رہی ہے۔ تو کیا برائیوں کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہے؟ کیا ہم برائی کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، برائی سے دوسروں کو روکتے اور منع کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہم نہیں کریں گے جو اس امت کا فرض منصبی ہے، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آج دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت میں شک کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتا ہے، یا اللہ اگر تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، تو چاہے تو میرے رزق میں جو ہے اضافہ کر دے، تو چاہے تو میری بیماری شفا کر دے، اس طرح اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو خیر الرازقین ہے، اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اللہ تو بیماری شفا کر دے، اللہ تو رزق میں اضافہ کر دے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کر سکتا ہے، اس کی قدرت وہی رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی وآلہ صلو علیہ